بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر یہ ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو اپنی لازمی ضرورتیں اور قرض سے زائد اتنے مال کا مالک ہو جو نصاب کو پہنچ جائے۔ اپنی لازمی ضرورتیں اور قرض، اس کے ذمے کسی کا قرض ہو تو قرض سے زائد اتنے مال کا مالک ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں بنیادی فرق دو چیزیں ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ میں اس مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا ضروری ہے، لہذا زکوٰۃ صرف سونے چاندی روپیے پیسے مال تجارت انہی پر واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف صدقۃ الفطر میں اس مال کا بڑھنے والا ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے جس پر اس کا گزر بسر نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کو کرایہ پر دے کر اسی سے گھر چل رہا ہو، تو پھر وہ لازمی ضرورت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ ضرورت سے زائد زمین ہے اور اسی کی گھروں سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہو تو پھر وہ بھی لازمی ضرورت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ضرورت سے زائد مکان ہے، ضرورت سے زائد زمین ہے، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد گاڑی ہے، تو ان تمام کی مالیت اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ یہ ایک فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے، سال گزرے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور صدقۃ الفطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر رمضان میں یا عید کی رات ہی میں صبح صادق سے پہلے اگر اس کے پاس مال آیا نصاب کے وقت تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ یہ دو فرق ہے۔ اور صدقۃ الفطر کے وجوب کا اعتبار صبح صادق کا وقت ہے، یعنی صبح صادق کے وقت، عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر کوئی آدمی مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے، تو صدقۃ الفطر اس پر واجب ہوگا۔ اور اگر اس وقت اس کے پاس نصاب کے وقت مال نہ ہو تو ایسی صورت میں اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقۃ الفطر یہ آدمی اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا جو خود مال نہ رکھتی ہو، یعنی ان نابالغ بچوں کے پاس اپنا اتنا مال نہ ہو جو نصاب کو پہنچ جائے۔ اگر نابالغ بچوں ہی کے نام پر اتنا مال ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے تو ایسی صورت میں ان کا صدقۃ الفطر انہی کے مال میں سے نکالا جائے گا، باپ کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ رہ گئی بالغ اولاد، تو بالغ اولاد کے پاس اپنا نصاب کے وقت مال ہو تو ان پر اپنا صدقۃ الفطر واجب ہوگا، باپ کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اور اگر ان کے پاس اپنا نصاب کے وقت مال نہ ہو تو بھی باپ پر بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا، صرف نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر اگر شوہر ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، اور اس کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے عام طور پر لوگ نکال لیتے ہیں صدقۃ الفطر بیوی کی طرف سے بھی، لیکن لازم نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اس کی مقدار کہ صدقۃ الفطر کتنا واجب ہوتا ہے، تو اس میں منصوص چیزیں یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو وہ 4 چیزیں ہیں، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے۔ گیہوں کے بارے میں نصف سا گیہوں، نصف سا آدھا سا جو 1 کلو 600 گرام کے قریب ہوتا ہے، اور احتیاطاً 1.25 کلو کہتے ہیں کہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقۃ الفطر میں ادا کریں۔ اور جو یہاں بہت لگا ہوا ہے جیسے کہ 7 روپے کے قریب ہوتے ہیں عام طور پر درمیانی گیہوں، ان کی قیمت کے حساب سے 2.25 کلو یہ 7 روپے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن 100 روپے دینا یہ بہتر ہے۔ یہ کیوں بہتر ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اور اگر جو یا کشمش یا کھجور کے اعتبار سے ادا کرے تو ایسی صورت میں 1 سا یعنی 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اب جن گھروں کے اندر افراد کم ہوتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہو تو ایسی صورت میں ان کو انہی کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، اس حساب سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے، اس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور اگر اس حساب سے نہ نکالے، یعنی کشمش وغیرہ کے اعتبار سے نہ نکالے، تو ایسی صورت میں گیہوں کو بھی ایک سا کے حساب سے، یعنی 3.5 کلو گیہوں کے حساب سے نکالنا، یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا صدقۃ الفطر ایک سا کے حساب سے نکالو، یعنی جب انہوں نے مالی فراوانی دیکھی تو یہ حکم دیا تھا، لہذا گیہوں 3.5 کلو گیہوں یا اس کی قیمت اگر کوئی آدمی ادا کرے ایک آدمی کی طرف سے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں، نہیں، جو زندہ ہیں انہی کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ جن کا انتقال ہو گیا ہے مرحومین، تو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہ صدقۃ الفطر کب ادا کریں، تو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور کوئی آدمی رمضان میں ادا کرنا چاہے تو ایسی صورت میں رمضان میں ادا کرنا یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ اگر کسی گھر میں زیادہ افراد ہوں اور صدقۃ الفطر کی مقدار زیادہ ہوتی ہو، اگر آپ کسی غریب کو اتنی رقم دو گے تو ممکن ہے اس کا کوئی کام ابھی اٹکا ہوا ہو تو وہ کام اس کا پورا ہو جائے گا عید سے پہلے، اس لیے رمضان میں دے دینا یہ بھی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی عید کی نماز تک صدقۃ الفطر ادا نہ کر سکے، عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ سے وہ قضا نہیں کہا جائے گا اور وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ادا ہی کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ گیہوں، جو، کشمش وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہتا ہے، مثلا گوشت دینا چاہتا ہے یا دودھ دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ وزن والا اعتبار نہیں ہوگا کہ 2.25 کلو گوشت یا پھر 2.25 لیٹر دودھ وغیرہ، بلکہ اب ان چیزوں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، گیہوں، جو وغیرہ کی قیمت کا۔ مثلا یہ گیہوں کی قیمت جو لکھی ہے کہ 100 روپے کے حساب سے دینا بہتر ہے، تو یہ 100 روپے کا گوشت دے دیا ایک آدمی کی طرف سے، یا 100 روپے کا دودھ دے دیا ایک آدمی کی طرف سے، تو پھر اس طرح صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ